اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین، آج ہم مومنین کے کیے گئے چند سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور مختصراً انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات جن کو آمادہ اور اکٹھا کیا گیا ہے اور دفتر اور مراجع عظام کی تائیدات اور تصدیقات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے اور منتقل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہم اپنے سوالات کی طرف اور ان کے جوابات کو حل کرنے کی کوشش و سعی کرتے ہیں۔ تو مومنین کرام، سب سے پہلا جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قضاء و قدر سے کیا مراد ہے، اس کا معنی و مفہوم جو ہے وہ کیا ہے۔ مختصراً ان سوالات کو تحریر کیا گیا ہے اور ان کے جوابات آپ تک جو ہے وہ منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی چیز یہ کہ قضاء کے معنی حکم کے ہیں اور قدر کے کئی معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے جی، اور کسی حادثہ یا فعل کو کسی خاص زمان و مکان کے ساتھ مرتبط کرنا، متصل کرنا، ملانا۔ یہی وہ معنی ہے جس کو لفظ قضاء و قدر کے ساتھ ہمیشہ تعبیر کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور اس معنی کی طرف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ ولایت سے کیا مراد ہے، ولایت کے معنی کیا ہیں۔ ولایت ایک منصب الہی کا نام ہے جو خاص صلاحیتوں اور فرامین الہی سے مرتبط و متصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلا تھوڑا سا اہم سوال بھی ہے اور کافی مومنین کے اذہان متعالی میں یہ چیز مشوش بھی رہتی ہے کہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی سے کیا مراد ہے۔ تو ولایت تکوینی کا معنی ہے کہ کائنات میں ذاتی قدرت یا خدا داد قدرت سے تاثیر یا ان کو انجام دینا۔ قدرت ذاتی سے صرف خداوند عالم کائنات میں تصرف کرتا ہے، ایک چیز یہ فائنل ہوگی، اور خدا کسی معصوم بندہ کو کائنات میں تصرف کی طاقت اور صلاحیت عطا کرے، جیسے نبی ہو گئے، امام علیہ السلام ہو گئے، یا امام معجزہ کی صورت میں بعض امور میں کافی تصرف کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور وہ خدا داد طاقت سے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا کی دی گئی اور خدا کی عطا کردہ طاقت ہی ہے۔ اور ولایت تشریعی سے مراد وہ منصب جو شرعی وظائف انجام دینے کے لیے خداوند عالم کسی اپنے بندہ کو ایک محدود صورت میں عطا فرماتا ہے، اور یہ ولایت تشریعی خداوند عالم کو بذات خود اور غیر محدود صورت میں حاصل ہے، اور خدا کے بعض بندوں کو اس کی دی ہوئی طاقت سے حاصل ہے جو معجزے کی صورت میں حسب مصلحت استعمال فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث قدسی سے کیا مراد ہے، کیا یہ کلام اللہ جو ہے یہ کلام رسول اللہ ہے؟ حدیث قدسی کے الفاظ اور معنی خدا کے کلام ہیں، یعنی لیکن اس میں جو بطور اعجاز وہ قرآن کی طرح نہیں ہے، ورنہ قرآن کا وہ جز شمار ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو کچھ حدیث قدسی میں وارد ہوا کیا اس پر عمل کرنا واجب ہے؟ اگر حدیث قدسی کی سند ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عصمت سے کیا مراد ہے؟ عصمت وہ خدا داد تحفہ ہے کہ جس کو خداوند عالم اپنے کسی بندے کو عطا کرتا ہے، اور وہ منصب جو اس بندہ کو عطا کیا جائے یا عطا کیا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے اور نبھانے کے لیے اس کی اشد ضرورت ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسیان ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے دوسرے اہل سنت برادران کے ہاں کچھ مسالک میں اس طرح کا اعتقاد پایا جاتا ہے؟ تو فقہ جعفریہ میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلہ میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے، اور جو ہے آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ان کی جو رائے ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اور امام اس نقص سے پاک ہوتا ہے، اور فقہ جعفری میں تمام علماء اور مراجع عظام اور بزرگان کی جو نظر ہے وہ یہی ہے کہ امام جو ہے وہ نقص سے پاک ہوتے ہیں، جن کی عصمت، طہارت، پاکیزگی کی گواہی
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس آیت میں آیت تطہیر میں اہل بیت بھی ہیں محمد اور آل محمد بھی موجود، اور اس طرح سے قرآن کی کافی ساری متعدد آیات ہیں جس میں ان کی عصمت، طہارت و پاکیزگی کو اور اس کا ذمہ جو ہے وہ خداوند متعال نے لیا ہے۔ تو رسول جو ہے وہ نسیان سے بری ہیں، ان کو کوئی نسیان یا کوئی اس طرح کیونکہ وہ نقص ہے، اور امامت اور نبوت میں نقص آ جائے تو وہ اس منصب الہی کے شایان شان نہیں۔